بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیپ ٹیک کامیاب جوان پروگرام بیچ 3 لانچ ہو چکا ہے اور اس کی ای وائی کے لیے ایڈورٹیزمنٹ آ چکی ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نیپ ٹیک کے بیچ 3 کے لیے ای وائی کیسے اپلائی کریں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا براؤزر اوپن کر لیں اور یہاں یہ ایڈریس ٹائپ کر لیں https://pms.navttc.gov.pk۔ یہ ایڈریس آپ اپنے یو آر ایل کے اندر لکھ لیں اور اس کو انٹر پریس کر دیں تو آپ کے سامنے یہ نیپ ٹیک کی سائن ان اسکرین آ جائے گی۔ چونکہ آپ فرسٹ ٹائم رجسٹر ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں کلک کر دیں رجسٹر ہیئر۔ تو یہ کوشچن آپ کے سامنے آ گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کوشچن کو آپ فل کر لیں۔ پروونس، تو سب سے پہلے آپ اپنا ڈیزائرڈ پروونس سلیکٹ کر لیں۔ ڈسٹرکٹ جو ہے ہمارا اس پر جو ہم لکھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل پشاور، آپ اپنا گیون ڈسٹرکٹ ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ انسٹیٹیوٹ کا کمپلیٹ نیم یاد رکھیے گا، یہاں آپ نے کمپلیٹ نیم آف انسٹیٹیوٹ نوٹ کرنا ہے اور اس میں ایبریویشن استعمال نہیں کرنی۔ فار ایگزامپل آپ کا انسٹیٹیوٹ کا نام ہے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج، تو آپ نے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج ہے GTC ٹائپ کرنے لکھنا۔ تو فی الحال تو ہم آپ کے لیے ایک ڈمی انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں جسٹ فار سیک آف دس ویڈیو۔ ڈمی انسٹیٹیوٹ فوکل پرسن بھی ہم اس کو لکھ دیتے ہیں ڈمی۔ ہاں، موبائل نمبر اس میں جو ہے آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو ایک OTP جنریٹ ہو کے آئے گا۔ اگر آپ لوگ جو ہیں یہاں غلط نمبر دیں گے تو وہ OTP کسی اور کو چلا جائے گا، تو یہاں جو ہے پھر آپ لوگ اس نمبر پہ OTP جنریٹ جب ہوگا تو آپ لوگ اس میں لاگ ان نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں آپ نے اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے، اگر آپ کا کوئی ہے، لیٹ سپوز ہم یہاں لکھ دیتے ہیں اور CNIC نمبر آپ کا اوریجنل CNIC نمبر ہونا چاہیے وداؤٹ ڈیشز، یہ یاد رکھیں وداؤٹ ڈیشز آپ نے CNIC نمبر ایڈ کرنا ہے۔ میں اس کا یوزر نیم لے لیتا ہوں اس وقت ڈمی1، اور پاسورڈ بھی میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے سیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں ڈمی جو لکھیں یا جو بھی لکھیں اور یہ یوزر نیم میں بھی ایٹ لیسٹ ایک کریکٹر آپ کا کیپٹل ہونا چاہیے، ادروائز یہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا۔ جیسا آپ نے دیکھا، میں یہاں دیکھیں اس کو ہٹاتا ہوں تو دیکھیں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک کریکٹر آپ کا کیپٹل ہونا چاہیے، میں نے ایٹ لیسٹ، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کا نام جو ہے ڈی کیپٹل کر دیا۔ رجسٹر پہ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے یہ اسکرین آ گئی۔ ابھی آپ کے موبائل پہ ایک کوڈ آئے گا OTP، وہ OTP آپ یہاں ایڈ کریں گے۔ یہ OTP ہم نے ایڈ کر دیا، یہ میری موبائل پہ بھی آیا تھا اور ہم نے اس کو ویریفائی اکاؤنٹ کر دیا۔ اب ہم لوگ یہاں جو ہیں لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو یوزر نیم تھا ڈمی1 اور پاسورڈ جو ہے کم از کم 8 کریکٹرز کا ہونا چاہیے، آپ اس پہ سائن ان ہو جائیں۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ اسکرین آ گئی جس کو ہم ڈیش بورڈ کہہ رہے ہیں۔ اب اس ڈیش بورڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہاں اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنا ہے۔ اپلیکیشن فارم پہ کلک کریں گے تو ادھر آپ کے لیے آپ کے تمام انسٹیٹیوٹ کی ڈیٹیل سب سے پہلے آئے گی۔ فار ایگزامپل ڈیٹ دیکھیں، انسٹیٹیوٹ کا نام وہاں پہلے سے موجود ہے۔ آپ نے اسٹیبلشمنٹ ڈیٹ ہم کہتے ہیں جی لیٹ سپوز 2010 ہے فار ایگزامپل۔ پوسٹل ایڈریس ہم کوئی بھی اس وقت ایڈریس لکھ دیتے ہیں۔ کمپلیٹ ایڈریس آپ یہاں ٹائپ کریں گے۔ اب آپ انسٹیٹیوٹ کی ٹائپ پبلک، پرائیویٹ اور ادر، لیٹ سپوز ہم فار ٹائم بینگ اس کو پرائیویٹ کلک کر لیتے ہیں۔
پروونس اور ڈسٹرکٹ پہلے سے موجود ہے چونکہ آپ نے سلیکٹ کیا تھا وہاں سے. اب تحصیل اپنے علاقے کی کوئی بھی کر لیں. اگر ہم پشاور ڈسٹرکٹ میں ہیں تو پشاور میں 4 زونز میں ڈیوائڈ ہے, تو کسی ایک کو بھی جو آپ کا انسٹیٹیوٹ جہاں ہے, اسی طرح آپ کے باقی علاقوں کے حساب سے اپنے ہوں گے. ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کا نام جو آ جائے گا, ہم کہتے ہیں جی یہاں آپ نے اوریجنل نام لکھنا ہوگا. میں تو صرف ایک ایسی انفارمیشن کلیئر کر رہا ہوں. انسٹیٹیوٹ کا لینڈ لائن نمبر, فیکس نمبر اگر اویلیبل ہے, جو انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ ہے اس کا ای میل آئی ڈی آپ دے دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز اس کو چھوڑ سکتے ہیں آپ لوگ. سیو اینڈ نیکسٹ. تو دیکھیں آپ کا سیکنڈ پورشن جنرل پیرامیٹرز کمپلیٹ ہو گیا. سیکنڈ پورشن پہ ہم آ گئے. تو آپ نے کس کے لیے اپلائی کرنا ہے, کس ٹریننگ پروگرام کے لیے, کنونشنل ٹریڈس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, ہائی ٹیک کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, یا بوتھ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ وہ آپشن سلیکٹ کر لیں. آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کی کیپیسٹی کو دیکھیں, آپ کنونشنل ٹریڈس کر سکتے ہیں یا ہائی ٹیک کر سکتے ہیں یا بوتھ کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز ہم یہاں بوتھ کرتے ہیں آپ کی سمجھ کے لیے. یہاں کوئی بھی ٹریڈ ہم سلیکٹ کر لیں. فار ایگزامپل اس وقت جو ہے کنونشنل ٹریڈ میں ہم لوگ لیٹس سپوز کہتے ہیں فیشن ڈیزائننگ, جو کہ لیٹس سپوز 6 منتھس کا کورس ہے. تو اس کا سیکٹر آ گیا, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی آ گیا, اور میکسیمم ٹریڈنگ کیپیسٹی تو آپ لوگ یہاں نارملی 25 لکھتے ہیں. اگر آپ اس کے بعد کوئی دوسرا ٹریڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسی کنونشن میں تو آپ یہ پلس کا بٹن دبا دیں گے. تو ہم یہاں اب آتے ہیں, لکھتے ہیں لیٹس سپوز ہم نے دیا بیوٹیشین. فار ایگزامپل بیوٹیشین پہ کلک کیا, یہاں بھی آپ کی کیپیسٹی 25. اسی طرح آپ اگر ہائی ٹیک ٹریڈ پہ آتے ہیں لیٹس سپوز, اور ہائی ٹیک ٹریڈ میں آپ لوگ لکھتے ہیں کوئی بھی لیٹس سپوز ہم روبوٹکس کا کوئی ٹریڈ لیتے ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اور آپ اس کی کیپیسٹی بتا رہے ہیں اپنی کلاس کی. سیم اگر آپ اس میں کوئی دوسرا ٹریڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ایڈوانس سی فار ایگزامپل کیپیسٹی کلاس کی, اب ہم یہاں اس کو سیو اینڈ نیکسٹ. اسی طرح اگر آپ لوگ چاہیں تو مزید کورسز ایڈ کرنے کے لیے آپ پلس کا بٹن پریس کرتے ہیں اور مزید کورسز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نے سیو اینڈ نیکسٹ کر دیا. ہم نے فی الحال یہ 4 ٹریڈز ایڈ کیے. اب ہمارا دیکھیں کنٹرول تھرڈ انسٹیٹیوٹ اسیسمنٹ کے اوپر آ گیا. آپ اس میں بتائیں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ رجسٹریشن ایفیلیشن کیا ہے. فار ایگزامپل آپ رجسٹرڈ ود ٹیفٹا ہیں, بی ٹی ای ہیں, نیفٹیک ایکریڈٹ ہیں, جو بھی آپشن ہے. ہم فی الحال اس کو یوں کر لیتے ہیں, ٹائپ آف بلڈنگ اونڈ ہے, ہائرڈ ہے, کس قسم کی بلڈنگ ہے آپ کی. لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں جی ہماری اپنی بلڈنگ ہے. لیکن یہ جو بھی آپ کویشچن کا آپشن سلیکٹ کریں گے تو آپ جب اس کی ہارڈ کاپی ہمیں سبمٹ کریں گے اپنے ریجنل آفس میں, کنسرن ریجنل آفس میں, تو وہاں پھر آپ کو ان ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ آنا پڑے. دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اونرشپ ڈاکومنٹ اینڈ بلڈنگ پلان یہاں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایڈیکویسی آف کلاس روم, سفیشینٹ کلاس رومس 10 اینڈ ابو ہیں. لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 5 سے 9 تک کلاس رومس اویلیبل ہیں. ہم لوگ جو ہیں ٹرینیز پاس آؤٹ کے اوپر سسٹین کرتے ہیں. کتنے لڑکے ہمارے پاس آؤٹ ہوئے ہیں دیکھیں لاسٹ 2 ایئرز میں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں 100 سے 199 کے درمیان کچھ لڑکے ہمارے پاس آؤٹ ہوئے ہیں. آپ کا ادارہ جو ہے کتنے ٹریڈز آفر کر رہا ہے, 4 سے 6 کر رہا ہے, ڈی ای کر رہا ہے, اور 7-10 ٹریڈز کر رہا ہے, 7 سے 8 کر رہا ہے. جو بھی آپ آپشن سلیکٹ کریں گے وہ یہاں ہوگا. جاب ڈسکرپشن آف یور ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف 100% کمپلیٹ ہے, 80% ہے. تو یہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کو دیکھ لیں, اسی حساب سے آپ بتائیے گا. آپ جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے جو ان کا امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے, 70% ابو ہے, 30% ہے, 50% ہے. تو جو بھی انہوں نے امپلائمنٹ ریشو تھا آپ اس کو وہاں کلک کر دیں. ہیلتھ سیفٹی ریگولیشنز آپ کے پاس یہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آپ کی آئی ایم سی انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمیٹی اویلیبل ہے. آپ جو ہے فورتھ نائٹلی یا منتھلی اسیسمنٹ کراتے ہیں انسٹیٹیوٹ کی, اور آپ کی کوالٹی مینول وغیرہ اویلیبل ہیں.
اب آپ یہاں آپشن سلیکٹ کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ پریس کر دیں. تو دیکھیے آپ کے 3 آپشنز ہو چکے ہیں. اب دیکھیں ہم نیکسٹ پہ ہم آ رہے ہیں ادر فیسلٹیز کے اوپر کہ یہ آپ کے یس نو کوشچن. ڈز انسٹیٹیوٹ ہیو اینی لنکیج ود لوکل اور نیشنل انڈسٹری؟ کیا آپ کے انسٹیٹیوٹ کا کوئی لوکل یا نیشنل انڈسٹری کے ساتھ انٹرنیشنل انڈسٹری کے ساتھ کوئی لنکیج ہے؟ یس اور نو کوئی بھی آپشن آپ سپوز آپ کو ہو. کیا آپ کے انسٹیٹیوٹ میں بچوں کے لیے جاب پلیسمنٹ سروسز کاؤنسلنگ وغیرہ کی فیسلٹی اویلیبل ہے؟ تو آپ اپنی آپشن سیٹ کر لیں یہاں. کیا آپ ٹیچرس کی ایویلیویشن کرواتے ہوتے ہیں؟ کیا کیریئر ڈیولپمنٹ آف اسٹاف آپ کے انسٹیٹیوٹ میں اویلیبل ہے؟ نارملی یہ چیزیں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں کم ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہیں, ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتی. تو آپ اپنی چوائس کا آپشن یہاں سے سیٹ کریں. لیکن میں پھر آپ کو دہراؤں گا وہی بات, اب جو آپشن سیٹ کر رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ لوگ اپنی ہارڈ کاپی جب اپنے ریجنل آفس میں سبمٹ کریں گے تو آپ وہاں بتائیں گے. کیا آپ کے اکاؤنٹس کی آڈٹ ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل ایگریشن یا کوئی اسپیشل ایوارڈ آپ کے انسٹیٹیوٹ نے لیا ہو؟ آپ کے ٹریننگ پروگرام آبجیکٹیو لیسن پلان وغیرہ سب اویلیبل ہیں اور ان کی آؤٹ کمز ڈیفائنڈ ہیں؟ کیا اسپورٹس فیسلٹیز آپ کے انسٹیٹیوٹ میں اویلیبل ہیں؟ کیا ہاسٹل فیسلٹی اویلیبل ہے؟ کیا آپ کا انسٹیٹیوٹ کے بعد اپنی سیلف ہائرڈ یا دوسری ہو فیسلٹی اویلیبل اور ٹرانسپورٹ کی اویلیبل ہے؟ لائبریری آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بھی آپ نے آپشنز بتا کے آپ نے اس کو سیو اینڈ نیکسٹ پریس کر دینا ہے. تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے آپ کے ان 4 ٹریڈس کی ڈیٹیل آ گئی ہے جن میں سے 2 ہائی ٹیک اور 2 کنونشنل ٹریڈس ہیں. آپ دیکھیں آپ کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز ختم ہو گئی. اب یہاں جو ہے اب یہاں ہم لوگ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کا اسٹیٹس پینڈنگ ہے, 4 ٹریڈس کا اسٹیٹس پینڈنگ ہے. تو ہم یہاں ابھی اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمیں اس پرٹیکولر ٹریڈ جو کہ دیکھیں فیشن ڈیزائن ٹریڈ ہم نے کلک کیا تو اس پرٹیکولر ٹریڈ کے لیے ہمارے پاس یہ کچھ کوشچنز آ گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی 8 سے 10 سوال 7 سوال آتے ہیں ہمارے پاس. تو ان کو دیکھیں ہم نے اب ایک ایک کوشچن کو حل کرنا ہے اپنے اس پرٹیکولر ٹریڈ کے لیے. اس کی ڈیٹیلز بتانی ہے ہم نے. کیا آپ کا لیب ورک شاپ جو ہے اپ ٹو ڈیٹ ہیں, اکوپمنٹ وغیرہ سب اویلیبل ہیں اس ٹریڈ کے لیے؟ تو آپ کوئی بھی آپشن سیٹ کر لیں. اکوپمنٹ مشین انسٹال جو ہے لیب ورک شاپ میں کیا وہ بہت بہترین ہے, بیسٹ ہے؟ نارملی یہ آپ کے پاس نارمل جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کے پاس نارملی سفیشینٹ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ گو فار دیٹ آپشن. یہ آپ کی اپنی صوابدید پر ہے, ہم لوگ آ کے اس کو ری چیک کریں گے, ری ویریفائی کریں گے ایز پر ڈاکومنٹس پرووائڈیڈ بائی یور انسٹیٹیوٹ. کوالیفیکیشن آف انسٹرکٹرز آپ سب کے آپ کے انسٹرکٹر ہیں تمام اس ٹریڈ میں, کیا ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے, کیا وہ ڈی اے ای ہیں, بی ٹیک ہیں, جو بھی ہیں. کریکولا آپ نے کون سا فالو کر رہے ہیں, ٹی ٹی بی کا کر رہے ہیں, این ایم ٹی بی کا, ٹیفٹا کا, تو آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ وہ بتا دیں, یا آپ نے خود کوئی ڈیزائن کیا ہے سیلف ڈیزائن کریکولا ہے آپ وہ بتا دیں, یہاں کلک کر لیں. جو ٹیچر ہیں انسٹرکٹر ہیں ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے کم از کم وہ بتا دیجئے. کیا لیب ورک شاپ اسٹاف جو ہے کیا ان کے ایکسپیرینس ہے اور کیا وہ سرٹیفائڈ ہیں پرٹیکولر ٹریڈ میں, تو اس کا ایکسپیرینس کتنے سال کا ہے. اور آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ریشو کتنی ہے, مطلب ایک ٹیچر کے اوپر کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کی ٹریننگ کلاس میں. تو آپ نے یہ بتانا ہے, لیٹ سپوز آپ کے ریشو ہے 21, یعنی کہ ایک ٹیچر جو ہے آپ کی کلاس میں کم از کم 20 لڑکوں کو پڑھاتا ہے, 21 to 24. تو یہ بھی پاسبل ہے. آپ نے کر لیا اس کے اسیسمنٹ کو آپ سیو کر دیں اور کلک کر دیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اسٹیٹس یہاں کمپلیٹڈ ہو گیا. اسی طرح آپ نے ان چاروں کے اسٹیٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں ہم نے وہ تمام آپشن سلیکٹ کر لیا, تو اب ہمارا جو ہے کنٹرول اس جگہ پہ آ گیا. اب ہم لوگوں نے جب یہ چاروں ٹریڈس کو کر لیا, اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ٹریڈ کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈٹ ٹریڈس کا آپشن پریس کر کے دوبارہ جا کے ان کے اوپر چینجز کر سکتے ہیں. ادروائز آپ یہاں کلک کر دیں اور لکھ دیں جنریٹ. آپ نے کنفرم کر دیا تو آپ کے سامنے جنریٹ اپلیکیشن فارم آ گیا. اب ہم پہلے کنونشنل کا اپلیکیشن فارم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے
کنونشنل اپلیکیشن فارم کو جنریٹ کر بٹن پریس کر دیا تو اگین ہم سے کچھ سوالات کرے گا کہ ہمارے علاقے میں ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن میل فیمیل ریشو کیا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں 2500 میل ہیں اور 1500 فیمیل ہیں. یہ کوشچن یہ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ آپ کے جو انڈسٹری یا انسٹیٹیوٹ جو بھی ہے اس کے قریب جو ہے کون سی انڈسٹری زیادہ ہے. تو آپ نے کنونشن میں کہا کہ آپ کے پاس جو ہے آپ نے روٹیٹ وہ کیے تھے سلیکٹ کیے تھے فیشن ڈیزائن اینڈ ڈریس میکنگ. اور تو آپ دیکھیں وہاں کون سی ٹائپ کی انڈسٹری جو ہے آپ کے سامنے وہاں زیادہ اویلیبل ہے. تو سروس انڈسٹری ہے, سروسز. ٹھیک ہے. ایمرجنگ پاپولر ٹرینڈس فار امپلائمنٹ سیلف امپلائمنٹ آف یور ایریا. تو فیشن ڈیزائن ڈریس میکنگ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سیلف امپلائڈ ہیں یا امپلائمنٹ ریشو ادھر ہے. تو آپ نارملی اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نارملی یہ سیلف امپلائڈ ہی ہوتے ہیں, امپلائمنٹ ریشو ان کا کم ہوتا ہے مارکیٹ کے حساب سے. اب یہ آپ سے کوشچن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ایریا میں اگر فیشن ڈیزائن ہے تو اس کی مانگ کتنی ہے, اسکل فورس فار ایگزامپل کتنی ہے, ڈیمانڈ ہے اس کی. تو آپ کہہ رہے جی لیٹ سپوز وہاں 200 کی مانگ ہے یا 2000 کی مانگ ہے. ٹھیک ہے. اور بیوٹیشن کی وہاں لیٹ سپوز مانگ ہے ہم کہتے ہیں 150. تو ہم کہتے ہیں 200 جو ہے فیشن ڈیزائنرز کی ضرورت ہے اور 150 جو ہے بیوٹیشن کی. فار ایگزامپل یہ آپ اپنے ایریا ٹو ایریا ڈیفر کرے گا. ہم صرف آپ کو ایک ڈمی پوسٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پروسیس سمجھایا جا سکے. سیو اینڈ نیکسٹ کو پریس کر دیا تو اب ہمارے پاس جو ہے دوسری انفارمیشن آ گئی. پلیز پرووائڈ دا جنرل انفارمیشن آف انسٹیٹیوٹ اینڈ اسسمنٹ آف ایلیجیبلٹی فیسلٹی اینڈ فیکلٹی اویلیبل ان یور اینٹی. دیٹس سپوز آپ کہتے ہیں آپ کے پاس جو ہے اس وقت 10 فیکلٹی ممبر اس ٹریڈ میں اویلیبل ہیں اور آپ کے پاس جو ہے یہاں 8 کلاس رومز ہیں. ٹھیک ہے. اور 3 ورک شاپس ہیں, 4 ورک شاپس ہیں. اس طرح بیوٹیشن میں آپ کہتے ہیں آپ کے پاس 5 فیکلٹی ممبر اویلیبل ہیں, آپ کے پاس جو ہیں 5 کلاس رومز ہیں اور 2 ورک شاپس ہیں. ٹھیک ہے. ریلیونسی آف ٹریڈ آفرڈ بائی یور انسٹیٹیوٹ انڈسٹری ود امپلائمنٹ. ابھی اگر فیشن ڈیزائن کی ہم بات کریں تو اس کا امپلائمنٹ ریشو کیا ہے, آپ کہتے ہیں بہت ریلیونٹ ہے, ہائیلی ریلیونٹ ہے, لیس ریلیونٹ ہے, جو بھی ہے آپ کہہ دیں. ٹھیک ہے. جو بھی آپشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ سلیکٹ کر لیجئے. ہاں آپ کے انسٹیٹیوٹ نے ایسے کوئی وہ آپریشنس کیے ہوں یا کوئی ایسے ایگریمنٹس کیے ہوں تاکہ آپ کے جو بچے ہیں یہاں سے جب پاس آؤٹ ہوں تو وہ امپلائمنٹ لے سکیں یا سیلف امپلائی ہو سکیں. تو اس قسم کا اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تو کتنی انڈسٹری کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 انڈسٹری کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پاس آؤٹ جو ہوں گے اس مارکیٹ میں کتنے آپ کریں گے, کم سے کم ہم کہتے ہیں جی 50 بندوں کو ہم لوگ یہاں امپلائی کرا لیں گے انشاءاللہ. کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی گائیڈنس کا میکینزم آپ کے انسٹیٹیوٹ میں اویلیبل ہے. فارمل تو آپ اگر ہے تو آپ لکھ دیں, اور اگر ووکیشنل گائیڈنس کا ہے یا نہیں ہے وہ بھی آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے. پریویس اسٹوڈنٹس کا امپلائمنٹ سیلف امپلائمنٹ ڈیٹا یا کوئی اسٹوریز وغیرہ ان کے اویلیبل ہوں. اگر آپ کا کوئی چیزیں اویلیبل ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ان کی ویڈیو ایویڈنسز اویلیبل ہیں کہ لڑکے لڑکیوں نے کام کیا ہے, کسی نیوز پیپرز میں ان کی آیا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. یا انٹرنیشنل ریویو, تو جو بھی آپ آپشن سیٹ کرنا چاہیں گے وہ ہو جائے گا. اگر آپ کا انسٹیٹیوٹ نیا ہے تو اس میں جو ہے آپ نے کوئی جوائنٹ وینچرز اور انٹیز کے ساتھ کبھی کچھ کیا ہوا ہے, کوئی پلان ہے تاکہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کی کیپیسٹی کیسے انکریز کریں. تو کویشچن نمبر 5 میں 2 آپشن ہیں, آئدر آپ یہ والا سلیکٹ کر لیں یا آپ یہ والا سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے انسٹیٹیوٹ کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے آپ سلیکٹ کیجیے گا. اگر آپ نے ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز کے لیے وہ کیا ہے جس طرح آپ نے کیا آلریڈی, ہم نے کیا 2 ہائی ٹیک اور 2 کنوینشنل کے لیے, تو کیا آپ کے پاس کوئی کریکولا ہے یا آپ کریکولا کس کا فالو کر رہے ہیں, تو کیا آپ کا کوئی اور سیلف ڈیزائن کریکولا اویلیبل ہے. اگر آپ نے خود کوئی کریکولا ڈیزائن کیا ہوا ہے اپنے لیے تو آپ وہ یہاں لکھ دیں. ٹھیک ہے. آپ کا پرپوز ٹریننگ پلان کیا ہے. پرپوز ٹریننگ پلان, آپ کا پرپوز ٹریننگ پلان کیا ہے. لیٹ سپوز آپ نے جو کہا تھا کہ 25 اسٹوڈنٹس میں لوں گا اور انڈسٹری میں آن جاب ٹریننگ, یا کیونکہ آپ نے انسٹیٹیوٹ میں پڑھائیں گے تو انسٹیٹیوٹ بیس ٹریننگ آپ اس طرح کلک کر لیں. اسی طرح اس جگہ پہ بھی آپ لوگ
انسٹیٹیوٹ بیس ٹریننگ آپ یہاں کلک کر لیں. آپ نے کوئی بچوں کی آن جاب ٹریننگ کے کوئی ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں پہلے سے کسی انڈسٹری سے اگر بات کی ہے تو کوئی بھی آپشن آپ سیٹ کر لیں ادھر یس اور نو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے جو بچے یہاں ٹریننگ کر لیں گے تو وہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد کہاں امپلائمنٹ ان کی ہوگی, پلیسمنٹ کہاں ہوگی. سپوز آپ نے کسی انڈسٹری سے اگر بات کی ہے, ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل ایک ایکس وائی زی انڈسٹری ہے جس سے آپ نے ایم او یو وغیرہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کے کم از کم جو ہے 10 لڑکے یا لڑکیاں جو ہیں اپنے پاس امپلائے کرا لیں گے. اور اس طرح بیوٹیشین میں بھی آپ نے جو ہے کوئی انڈسٹری اے بی سی ہے اس کو آپ نے کہا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے 13 بندے جو ہیں امپلائے کرا لیں گے فار ایگزامپل, بٹ اٹ ڈپینڈس اینڈ ویریز ایز پر ریکوائرمنٹس آف یور اون انسٹیٹیوٹ, ٹھیک ہے. اینی ادر انفارمیشن ان سپورٹ آف یور ڈاکومنٹ آپ دینا چاہیں, کوئی بھی لڑکوں کوئی ایسا کارنامہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کا, تو آپ وہاں ٹائپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ سیو اینڈ نیکسٹ کا بٹن پریس کر دیں. تھینک یو. اب یہ آپ کی اسیسمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے کنونشنل اپلیکیشن فارم کی. اس طرح آپ نے یہی ایکشن دوبارہ پرفارم کرنا ہے, جنریٹ ہائی ٹیک اپلیکیشن, اور وہی انفارمیشن آپ کے سامنے دوبارہ آ جائے گی, تو آپ نے اس کو بھی کرنا ہے. ناؤ آفٹر ڈوئنگ دس آپ کیا کر لیں, جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں اور آپ نے پہلے کنونشنل ٹریڈس کا بھی کر لیا, اب ہائی ٹیک ٹریڈس کا بھی کر لیا, اس کے بعد آپ نے یہ پرنٹ یور اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو آپ کے سامنے یہ پرنٹ کا آپشن آ گیا. یہ تمام اپلیکیشن جو بھی ڈیٹیلز آپ نے ایڈ کی تھیں وہ تمام ڈیٹیلز یہاں اویلیبل ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس فارم میں. اس میں آپ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے تمام انسٹیٹیوٹ کی ڈیٹیل اویلیبل ہے, آپ کے ٹریڈ وائز ایوری تھنگ از اوور دیئر. نو سمپلی کلک دا پرنٹ آپشن, اور یہ جو ہے جب پرنٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, پرنٹ کا بٹن پریس کرنے کے بعد آپ نے یہ اپلیکیشن فارم along with all the documentary evidences آپ نے ہم لوگوں کو اپنے ریجنل آفس میں, جو بھی آپ کا کنسرن ریجنل آفس ہے, اسلام آباد ہے کہ لاہور ہے کہ کراچی ہے کہ پشاور ہے کہ کوئٹہ ہے, تو وہاں آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرانے ہیں. ہوپ کہ آپ کے لیے ویڈیو کارگر ثابت ہوگی. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.